وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ آج کی ہماری مجلس بھی یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق کا نتیجہ ہے۔ آج ہم اور آپ کوشش کریں گے کہ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ جو ہماری اور آپ کی زندگیوں سے جڑا ہے، ہمارے اور آپ کے سماج کے ہر طبقے، ہر مرد و عورت کی زندگی کا مسئلہ ہے، ایسے ہی ایک مسئلے سے متعلق کچھ بنیادی اور ضروری باتیں سننے اور سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائیو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، نہ ان کی شکل و صورت میں، نہ ان کی سمجھ بوجھ میں، نہ خاندان قبیلے کے اعتبار سے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی تقسیم میں سب کو برابر رکھا ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر اس کی ایک حکمت بیان فرمائی، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کی تقسیم کرنے والے بنیں گے؟ یہ کریں گے نہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تقسیم کی لوگوں کے اندر جو ان کی اپنی زندگی، ان کی اپنی دنیا کی حاجتیں، اس دنیا کے اندر ہم نے بانٹی ہیں لوگوں کے درمیان، اور لوگوں میں اونچ نیچ ہم نے رکھی ہے۔ یعنی کوئی مالدار ہے تو کوئی مالی اعتبار سے ذرا کمتر ہے، کوئی بہت ذہین اور سمجھدار ہے تو دوسرا آدمی تھوڑا سا سمجھ میں کمزور ہے۔ یہ ہماری تقسیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بتایا۔ اب دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، دیکھیے کہ جو آدمی محروم ہے، کم عقل آدمی ہیں یا مالی اعتبار سے پچھڑا ہوا آدمی ہے، دنیا کے مادی وسائل اور تعلقات کے اعتبار سے کمزور ہے، وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں پریشانیاں ہیں، میری زندگی میں سکون نہیں ہے، میری زندگی میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، میرے مقابلے میں جو بڑے ہیں، بہتر ہیں، بڑے پیسے والے، بڑے عہدے والے، بڑے اچھے خاندان والے، یا دنیا کے اعتبار سے کسی بھی حیثیت سے مجھ سے بہتر جو ہیں، ان کی زندگی سکون سے بھری ہوئی ہے، ان کی زندگی میں بڑی خوشیاں ہیں، بڑا آرام ہے، بڑا اطمینان ہے۔ ایسا ایک عام انسان کا مسئلہ، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ ایک عام انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اگر آج کم حیثیت کا ہوں تو کما کے ذرا اچھی حیثیت والا بننا چاہتا ہوں، میں اگر کرائے کے مکان میں رہتا ہوں اور چھوٹے مکان میں رہتا ہوں، یا پھر یہ کہ ذرا کم سہولتوں والے مکان میں رہتا ہوں، تو کوشش کرتا ہوں کہ بڑا مکان بناؤں، زیادہ آرام دہ کشادہ مکان بناؤں۔ آدمی اگر چھوٹی سواری سے چل رہا ہے تو اسے مشقت کا، تکلیف کا احساس رہتا ہے۔ ٹو ویلر پہ چل رہا ہے، دھوپ ہے، بارش ہے، ہوا ہے، دھول ہے، دھواں ہے، پریشان، وہ سوچتا ہے کہ میں 4 پہیہ گاڑی کوئی بھی کار لے لوں گا۔ کار کوئی لیتا ہے تو سوچتا ہے یہ چھوٹی گاڑی اس سے زیادہ لگزریس لے لوں گا تو اور زیادہ آرام دہ ہوگا۔ یعنی دنیا کی ایک سوچ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر آدمی جتنا اور بہتر ہوتا جائے گا، اسے جو ہے اتنا ہی زیادہ آرام، سکون اور اطمینان ملتا جائے گا۔ لیکن کیا سچائی ایسی ہی ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں، آدمی اپنی عقل سے، سمجھ بوجھ سے، اپنی صلاحیتوں کے استعمال سے اپنی دنیا بہتر کر لے جائے، اس دنیا کی بہتر سے بہتر نعمتوں کو حاصل کر لے، تو کیا واقعی معنوں میں آدمی کی زندگی میں سکون اور اطمینان آ جائے گا؟ کیا واقعی معنوں میں آدمی کی زندگی کے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ اس دنیا کے اندر ایک اطمینان والی، سکون والی زندگی اسے میسر آئے گی؟ جو محروم ہیں وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں، جو نیچے ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں، وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سماج کے اس طبقے میں جا کر دیکھیں جن کو بڑا سمجھا جاتا ہے، پیسے میں بڑا، عہدے میں بڑا، خاندان قبیلے کے اعتبار سے بڑا، نام شہرت میں بڑا، یا دنیا کی سہولتوں اور آسائشوں میں آپ سے بڑا، کسی بھی حیثیت سے جو بڑے ہیں، آپ اگر ان کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں گے نا،
ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، وہ کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ دیکھو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان چاہے جتنی کوشش کر لے وہ اپنے جسم کو آرام پہنچانے کے اسباب مہیا کر سکتا ہے، لیکن سکون کو نہیں خرید سکتا۔ آرام اور آسائش کے اسباب فراہم کر سکتا ہے، کل سے زیادہ آرام دہ مکان میرا آج ہے، کل سے زیادہ بہتر سواری آج میرے پاس ہے، کل سے زیادہ بہتر لباس، بہتر کھانا پینا، بہتر سہولیات، بہتر انتظامات ہر اعتبار سے میرے پاس ہیں۔ میں علاج بھی کرواتا ہوں تو بڑے اچھے ہسپتال میں کرواتا ہوں، ہر اعتبار سے میں بہتری کی طرف جا سکتا ہوں، جس سے ہمارے اور آپ کے آرام میں، ہمارے اور آپ کی سہولتوں میں یا دنیا کے لطف اور مزے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن زندگی کا سکون جسے کہا جاتا ہے، آپ یقین کیجئے اس طبقے میں بھی نہیں ہے، اس طبقے میں بھی نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس دنیا میں بہت کم لوگوں کو سکون جسے کہتے ہیں، حقیقی سکون کیا ہے، اس کی معرفت بہت کم لوگوں کو حاصل ہے، اس کی جانکاری بہت کم لوگوں کو حاصل ہے۔ لیکن جن کو اللہ نے یہ جانکاری دی ہے وہ خود بھی اس سکون کو برتنے، استعمال کرنے میں ناکام ہیں، وہ خود بھی اس راستے سے سکون حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ آج میں آپ کے سامنے چاہتا یہ ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ زندگی میں سکون کہاں ہے حقیقت میں، اور یہ سکون کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں آدمی محنت کرتا ہے، اچھا کمانا چاہتا ہے، اچھی زندگی جینا چاہتا ہے۔ یہ غلط نہیں اسلامی شریعت کی نظر میں۔ یہ غلط نہیں ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر اچھا کمانا چاہے، اچھا مکان، اچھی سواری، اچھے اسباب دنیا کے استعمال کرے، بہتر سے بہتر چیزیں، لباس اپنا اچھا ہو، سب کچھ ہو، اس میں کوئی بات غلط نہیں، کوئی بات اس میں غلط نہیں کہ آپ اس دنیا کے اندر بہتر سے بہتر زندگی کے لیے کوشش کریں، اس میں غلطی نہیں ہے۔ وہ تصوف کی دنیا تھی، صوفیہ کے پاس ترک دنیا یعنی دنیا کو چھوڑ دینے کا ایک مفہوم شریعت میں نہیں، ان کے پاس تصوف میں یہ تھا کہ آدمی کچھ کمائے نہیں، آدمی کہیں جا کے کچھ مزدوری نہ کرے، محنت نہ کرے، بلکہ ترک دنیا، دنیا سے قطع تعلق کر لینے کے بعد کشکول لے کر بھیک مانگتا ہوا پھرے، اور جو بھیک ملتی ہے اس پر اپنی زندگی گزار لے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ولایت کا ایک درجہ، ولایت کا، اللہ کے ولی ہونے کا ایک مقام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے آج بھی آپ کے ہمارے دکان اور مکان تک مانگنے والے جو آتے ہیں نا، اگر ہم باریکی سے فرق کر کے دیکھیں، دو قسم کے آتے ہیں۔ ایک وہ جو پھٹے پرانے کپڑے، جن کے پاس کچھ نہیں، کوئی معذور ہے، کوئی بوڑھا آدمی ہے، عمر دراز ہے، کوئی کمانے والا نہیں، کوئی ایسے لوگ آتے ہیں جو مجبور ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو اپنے شملے باندھے ہوئے آتے ہیں، ممکن ہو تو ساتھ میں تبلہ لے کے آتے ہیں، تبلہ نہیں، دف لے کر آتے ہیں، یا دوسری چیزیں لے کر آتے ہیں، کشکول لے کر آتے ہیں۔ یہ اسی تصوف کے سلسلے کی دین ہے کہ لوگوں نے مانگ کے کھانے کو ولایت کا ایک درجہ سمجھا ہوا ہے۔ شریعت مطہرہ کے مطابق یہ زندگی کوئی اچھی زندگی نہیں۔ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ بتایا، آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کھائے، اور آدمی زیادہ اچھا وہ ہے جو خود کھا کر دو لوگوں کو کھلانے کے قابل بن جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس معاملے میں بڑی صاف ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابن آدم نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر لقمہ نہیں کھایا، آدم کے بیٹے نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر لقمہ نہیں کم کھایا۔ اور اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں یہ بھی کہا، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، وہ ہاتھ جو دینے والا ہو لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اگر ان دو حدیثوں کو ہم اکٹھا کریں تو اسلامی شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ محنت کرو، مزدوری کرو، کماؤ، اور کما کر خود کھاؤ، اور ساتھ میں دوسرے لوگوں کو بھی دینے والے بنو۔ اس کے ساتھ اسلامی شریعت نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی آدمی کماتا نہیں ہے، کوئی آدمی کماتا نہیں ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ آدمی جو خود کا کما نہ سکے اور اپنے ماتحت اور متعلق جو افراد ہیں ان کے نوالے کا انتظام نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ گنہگار ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی
حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فلسطین کے علاقے میں گئے، 1 مہینے کے لیے وہیں رکنا وہ وہیں تھے. ان کا اپنا مینیجر کہیے جو ان کی اپنی زمینوں کو کی دیکھ بھال کرتا تھا، وہ حضرت عبداللہ ابن عمرو سے ملنے کے لیے آیا. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے پاس اس نے آنے کے بعد کہا میں چاہتا ہوں 1 مہینہ آپ ہی کے پاس رک جاؤں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے اس سے پوچھا کہ ٹھیک ہے آنے کی بات تو کر رہے ہو، رکنے کی بات تو کر رہے ہو، لیکن اپنے پیچھے جو نوکر چاکر ہیں ان کی روزی روٹی کا کچھ انتظام کر کے آئے ہو کہ نہیں؟ اب 1 مہینہ یہاں رک جاؤ گے تو ان کی دال روٹی کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ نہیں، سب انتظام کر کے آیا ہوں، پہلے ہی سے ارادہ تھا، اس لیے میں رکنے کا ارادہ کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا ٹھیک ہے رک جاؤ، اس لیے کہ میں نے سنا اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جن کی روزی روٹی اس کے ذمے ہیں ان کو کما کر کھلانے کے بجائے ان کو ضائع کر دے، ان کو روٹی بر وقت نہ دے. آدمی کو گنہگار بنانے کے لیے اتنی بات کافی. اسلامی شریعت کی نظر میں ایک آدمی یہ دنیا کمائے اتنی کہ جس سے وہ بے نیاز رہے دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں مطلوب ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں ایک مسلمان کو یہ کرنا چاہیے. بلکہ اگر آپ دیکھیں اسلامی شریعت میں یہ تک بتایا گیا کہ اگر کوئی اپنی اور اپنے گھر والوں کی روزی روٹی کے لیے بازار جاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو یہ اللہ کی راہ میں نکلنے یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی کو دیکھا کہ بڑے اچھی پرسنالٹی کے، جسمانی ساخت کے اعتبار سے بڑے مضبوط آدمی تھے، وہ گزر رہے تھے. مجلس میں بیٹھے صحابہ نے اس شخص کو دیکھ کر، ان صحابی کو دیکھ کر کہا کیا زبردست پرسنالٹی اللہ نے دی، کیسے مضبوط آدمی ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اللہ کی راہ میں نکلتے. اللہ کے نبی نے صحابہ کی یہ بات سن کر کہا کہ اگر یہ آدمی اپنے گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ جائے اور جا کر روزی روٹی کمائے جس سے خود کو اور اپنے والدین کو کھلانے پلانے کا انتظام کر سکے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے، اس مقصد سے اگر وہ نکلا ہے، اس کا یہ نکلنا اللہ کی راہ میں نکلنا، اس کا یہ نکلنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. تو پہلی بات جو آج آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں یہ دنیا کمانا، اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی ناپسندیدگی کی بات نہیں. خاص طور پر اتنا کمانا جس سے آدمی خود بے نیاز ہو کر دوسرے لوگوں کی جو مدد کر سکتا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کی اتنا اگر کما سکے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، ثواب کا کام ہے. اب یہ جو آدمی کماتا ہے نا، تو آپ یہ بات دیکھیے کہ پہلا مرحلہ آدمی کے سامنے فکر ہوتی ہے کہ اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرے. بنیادی ضرورت عام طور پہ کہا جاتا ہے روٹی، کپڑا، مکان. آدمی کی 3 بنیادی ضرورتیں، یعنی آدمی کے جسم ڈھانکنے کے لیے کپڑا ہو، اپنی زندگی کی بقا کے لیے اس کے پاس نوالا ہو، پانی کے گھونٹ ہو، اور تیسری چیز سر پہ چھت ہو جو موسم کی سردی اور گرمی سے اور مختلف اسباب سے آدمی کو محفوظ رکھے. یہ 3 چیزیں بنیادی ضرورت کہی جاتی. آدمی ابتدا میں اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے کماتا ہے، پھر اس کے بعد آگے چل کر آدمی سہولت، جب بنیادی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تھوڑا اور کماتا ہے تاکہ بنیادی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ زندگی کی دوسری سہولتیں بھی اسے میسر آ جائیں، زندگی کی دوسری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں. صرف بنیادی ضرورتوں تک نہ ہو کر آدمی اس سے آگے چل کر دیگر ضرورتوں کو بھی پورا کرنا چاہتا ہے. تیسرا مرحلہ کمائی کا وہ آتا ہے جب آدمی یہ دونوں چیزیں پوری کر لیتا ہے نا، تو پھر آدمی اسباب تعیش یا یوں کہیے کہ آرام اور دنیا کے اندر خوشحالی کے جو اسباب ہیں ان کو تلاش کرنا چاہتا ہے. اس کو آپ کہتے ہیں لگژریس لائف، یعنی زندگی کو بہت زیادہ جو ہے آرام دہ، خوشنما اور دنیا کے بہت ساری نعمتوں سے مالا مال رکھنا چاہتا ہے. ان تینوں مراحل میں ایک بات آپ یاد رکھیے گا،
ان تینوں مراحل میں آدمی چاہے بنیادی ضرورت کو پورا کرے، بنیادی ضرورت سے آگے بڑھ کر دیگر ضروریات کو پورا کرے، یا آگے بڑھ کر آدمی سہولتیں بھی تلاش کرنے لگ جائے، ان تمام مراحل میں آدمی جو کام کرتا ہے وہ کیا پتہ ہے آپ کو؟ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنے جسم کو آرام دینے والے کام کر لے۔ آپ کی کمائی، چاہے آپ دنیا کے بہت بڑے مالدار بھی کیوں نہ ہو جائیں، آپ کے جسم کو آرام دینے والی کمائی ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا ساری آپ کے قدموں میں آ جائے تب بھی آپ یہ بات جان لیجئے کہ اس سے آپ کی زندگی میں سہولتیں آ سکتی ہیں، اس سے آپ کی زندگی میں جسمانی آرام تو آ سکتا ہے، لیکن زندگی کا جو حقیقی سکون ہے نا وہ آپ کو میسر نہیں آئے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا کتنے ایسے لوگ ہیں جو خودکشی کرتے ہیں، اور خودکشی کرنے والوں کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے بہت بڑے بڑے مالدار ہیں، بہت نامور لوگ ہیں، دنیا کی بہت ساری، جن کی زندگی پہ دنیا کے بہت سارے لوگ رشک کیا کرتے تھے، وہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یا تو اندر سے کوئی بے چینی ہے، یا کوئی پریشانی، ذہنی سکون نہیں ہے، یا پھر کئی بار لوگ صاف طور پہ یہ اقرار کر کے مرتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی میں مجھے کرنا کیا ہے، میری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے میں اس سے خوش نہیں ہوں، مطمئن نہیں ہوں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنی زندگی ختم کر لوں۔ یہ بتاتا ہے کہ زندگی میں یہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں، ساری دنیا بھی میرے اور آپ کے قدموں میں آ جائے تو ہمیں جسمانی آرام دے سکتے ہیں، لیکن زندگی کے حقیقی سکون سے ہم اور آپ کو روشناس نہیں کر سکتے، ہم اور آپ کو حقیقی سکون سے نہیں جوڑ سکتے۔ آپ بھی بات اچھی طرح سے جان لیجئے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو ایک اچھا مسلمان بخوبی سمجھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور دوسری انسان کی اپنی روح ہے۔ اللہ نے انسان کو جسم اور روح کا مرکب بنایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا تو مٹی سے پیدا کیا، زمین کی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جسم کے بعد روحوں کو اللہ نے پیدا کیا تو آسمانوں پہ اللہ نے روح کو پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ قدرتی نظام ہے، یاد رکھیے گا، بچے کی تخلیق ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، باپ کا نطفہ، ماں کا انڈا بیضہ جسے کہتے ہیں، رحم مادر میں اکٹھا ہوتے ہیں، یہ دنیا کی غذا کھا کر یہ دونوں بنتے ہیں، اور یہی غذا ماں کھا کر خون کو دودھ بناتی ہے، خون کو دودھ بنا کر پلاتی، یعنی انسان کے جسم کو بنانے تک جو بھی ہو سکتا ہے یہ سارا کام اس دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ نے انسانی جسم کو زمین پر پیدا کیا تو انسان کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے اسباب اللہ نے دنیا کے اندر رکھ دیے، اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی کہ اس عقل کے ذریعے تم ساری دنیا کو کھولتے جاؤ، اس دنیا کو برتتے جاؤ، اس دنیا کو استعمال کرتے جاؤ، اپنی ضرورت کو پورا کرو، ضرورت سے آگے بڑھ کر تمام طرح کی سہولتیں لینے کی کوشش کرو، اور اس سے آگے بڑھ کر دنیا کا لطف، دنیا کا مزہ، یہ سب کچھ لینے کی کوشش کرو۔ یہ دنیا تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے اپنے دل و دماغ کو استعمال کر کے تم اپنے جسم کی ضرورتوں کو فراہم کر سکتے ہو، لیکن تمہارے اندر ایک دوسری چیز ہے جو تمہاری ترکیب میں، تمہارے بنانے میں، تمہاری تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ ہے تمہاری اپنی روح۔ اس روح کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ پیدا کیا، اور ماں کے پیٹ میں بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے، اس کے جسم کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ روح دے کر بھیجتا ہے، اور فرشتہ لا کر وہ روح انسان کے جسم کے اندر رحم مادر میں پھونکتا ہے۔ تو آپ یہ بات سمجھیے کہ انسان کی جو روح ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجی ہے۔ اب اس دنیا کے اندر دیکھیے، انسان کے جسم کی ضرورتیں اللہ نے دنیا کے اندر اس کی ضرورتیں رکھی ہیں، دوسری طرف انسان کی اپنی روح کی ضرورتیں، انسان کی اپنی روح کی ضرورتیں، ان ضرورتوں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے روح کے رشتے کو جوڑ کے رکھا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ جس طرح میرا اور آپ کا جسم بھوکا ہوتا ہے، یہ بھوک اور پیاس جو ہم اور آپ کو بے چین کر دیتی ہے، اور ایسے ہی بھوک اور پیاس سے آگے بڑھ کر یہ زبان کی لذت اور مزہ، یہ ساری چیزیں یہ جسم کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں،
لیکن جہاں تک روح کی بات ہے، پیٹ کی بھوک کی طرح روح کی بھی اپنی ایک بھوک ہے، پیٹ کی بھوک کی طرح روح کی بھی اپنی ایک ضرورت ہے۔ ہم میں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو نہ اس بھوک کو سمجھتی ہے، نہ اس بھوک کو پورا کر پاتی ہے، نہ اس بھوک کو پہچان پاتی ہے، اسی کے نتیجے میں زندگی بھر پریشان رہتی۔ یاد رکھو، آپ کو اور مجھ کو اگر بھوک لگی کچھ کھا نہ لیں تو ہم بے چین رہتے ہیں، میری اور آپ کی روح بھی بھوکی رہتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت، تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور علم و حکمت کے ذریعے اس روح کی بھوک نہیں مٹائی جائے گی، یہ روح اندر سے بے چین کی بے چین رہے گی۔ آج ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں، آج آپ اس حقیقت کو سمجھو، دنیا کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے وہ جسم کی ضرورتوں کو پورا کر کے اس میں سکون تلاش کرنا چاہتی ہے۔ آپ دیکھ لو، دنیا کے جتنے انسان ہیں، اس دنیا کی جتنے ساز و سامان ہیں، ان کے پیچھے دیوانے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے، اور اسی میں مزے تلاش کر رہے ہیں، سکون تلاش کر رہے ہیں، اطمینان تلاش کر رہے ہیں۔ گرمی کا موسم آتا ہے، سرد مقامات پہ آدمی چلا جاتا ہے، سردی کا موسم آتا ہے، آدمی ساحل سمندر پہ جا کے دھوپ سینکنے لگتا ہے، آدمی خوشنما مقامات کے سفر کرتا ہے، صحراؤں کے سفر کرتا ہے، جنگلات دیکھنے جاتا ہے، آبشاروں کی زیارت کرتا ہے۔ وہ وقتی خوشی تو ملتی ہے آدمی کو، لیکن جو حقیقی سکون زندگی کا جو حقیقی سکون ہے، اس سے ایک عام انسان محروم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ حقیقی سکون جو ملتا ہے وہ روح کی بھوک کو مٹانے سے ملتا ہے۔ جو انسان روح کی بھوک کو نہ جانتا ہو، روح کے خالی پن کو نہ جانتا ہو، اپنے اندرون کے خلا کو نہ پہچانتا ہو، وہ انسان زندگی بھر بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ بھائیو دیکھو، اس کو اگر آپ پریکٹیکل دیکھنا چاہیں نا تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں۔ آپ نے اس ملک کے اندر، مسلمانوں کے اندر نسبتاً کم آپ دیکھتے ہیں باباؤں کے پاس، پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، لیکن غیر مسلموں کے یہاں ہمارے اپنے ملک میں بڑے بڑے آشرم ہیں، بڑے بڑے بابا ہیں، سنت ہیں، یوگی ہیں، فلاں ہیں، جو عبادت میں لگے اپنے آپ کو کہتے ہیں آشرم لگائے ہوئے۔ آپ دیکھیے یہاں آنے والے جو بھکت ہوتے ہیں، ان بھکتوں میں ایک تعداد اچھی خاصی ایسے لوگوں کی ہے جو خارجی ممالک سے آتے ہیں، برطانیہ سے آتے ہیں، امریکہ سے آتے ہیں، انگلینڈ اور امریکہ کے ساتھ یورپ کے مختلف ممالک سے آتے ہیں۔ یہ جو گورے لوگ آتے ہیں نا، آپ یہ دیکھیے کہ وہ آتے ہیں اور آ کر ان باباؤں کی مجلس میں مہینوں نہیں، بسا اوقات 6 ماہ، بسا اوقات کئی سال تک اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ وہی چولا پہنے ہوئے، وہی مالا پہنے ہوئے، وہی زندگی گزار رہے ہیں جو زندگی یہاں کے بابا گزار رہے ہیں۔ آپ اگر ان کی زندگیاں جا کر دیکھیں نا، وہ اپنے ملک کے اندر ہم سے زیادہ خوشحال زندگی جی رہے ہیں، اچھے خوشحال گھرانوں سے تعلق ہیں، اچھے مکانات کے مالک ہیں، ان میں سے کئی لوگوں کے اپنے کاروبار ہیں، اور خود وہاں حکومتیں اپنی عوام کو جو سہولتیں فراہم کرتی ہے، پاک و صاف محلے اور کشادہ سڑکیں، گھر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ اتنے شاندار گھر میں رہنے والا یہ آدمی اپنے پاس ان کے لیے زندگی میں سارے اسباب بظاہر دنیا کے نظر آتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، وہاں آزادیاں بھی بہت ہیں، یہاں کے مقابلے میں قانونی بنیاد پر آزادیاں بھی بہت ہیں، شراب، شباب، کباب، ساری سہولتیں ان کے پاس چھوٹ ہے، دنیا کے ساری لذتیں ان کے پاس ہیں۔ اور وہ لوگ ایسا نہیں کہ اس سے پرہیز کرتے ہیں، ان تمام میں ڈوب کر نکلے ہوئے لوگ ہیں، تمام کا تجربہ کیے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن ایک سوال ہم اور آپ کو کرنا چاہیے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ میں نے ابھی گفتگو کے آغاز میں کہا نا کہ جو لوگ دنیا کی نعمتوں سے محروم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی مشقت، پریشانی، یہ بے چینی، یہ اضطراب اس لیے ہے کہ دنیا کی سہولتیں نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، ان کے پاس تو سب کچھ تھا، پھر کیا چیز تھی جس کی تلاش میں وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ گئے؟ آپ ایک بات محسوس کیجئے، آپ سماج کے کتنے ہی غریب آدمی ہو، اپنے گھر کا جو سکون ہے آپ دوسرے کسی کے ہاں مہمان بن کر کسی دوسرے شہر میں محل میں بھی رہیں گے تو آپ بے چین رہیں گے۔
آپ اپنے گھر کے بستر پہ جو نیند پاتے ہیں نا، معمولی ہوگا آپ کا مکان، لیکن آپ کو اپنے بستر پہ جو آرام ملے گا، پرائے شہر میں پرائے مقام پر جانے کے بعد دنیا کے سب سے بہترین انتظام میں بھی آپ کو سکون کی نیند نہیں ملتی۔ آپ سوچیں، اتنی سہولتیں رکھنے والے نسبتاً ذرا کم درجے کی زندگی، یہاں آتے ہیں آشرموں میں مشقتوں والی زندگی جی رہے ہیں۔ آخر وہ کیا چیز ہے جس کی تلاش میں یہ لوگ آتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں گے نا، ان سے بات کر کے دیکھیے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کو برتا ہے، اس دنیا کو چکھا ہے، اس دنیا میں ڈوب کر نکلے ہیں، لیکن ان کو ایک چیز کی سمجھ آ گئی ہے، ایک چیز ان کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی، یہ دنیا چاہے جتنا ہمیں دے، جو بھی دے سکتی ہے وہ ہمارے جسم کو آرام دے سکتی ہے، لیکن یہ اندر کا خلا ہے، یہ اندر ایک خالی پن ہے، اس خالی پن کو یہ دنیا باہر سے بھر نہیں سکتی، اور اسی خالی پن کو بھرنے کے لیے وہ تلاش میں نکلتے ہیں، اور اسی کو کہا جاتا ہے روحانیت، اسپریچوالٹی جسے کہتے ہیں لوگ، یا پھر یہ کہ اپنے آپ کے اندر کے خلا کو بھرنے کے لیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کبھی کہا تھا کہ دکھتی ہوئی پیٹھ کو، انسانیت کی دکھتی ہوئی پیٹھ کو مذہب کی دیوار ہی سہارا دے سکتی ہے۔ تو یہ جو اضطراب اور بے چینی یہ دنیا والے دیکھ رہے ہیں، اس سکون کی تلاش میں وہ نکل کر یہاں آتے ہیں۔ بھائیو، میں آج آپ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں مسلمان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہچان، یہ معرفت عطا کی ہے۔ دنیا کی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، دنیا کی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو لوگ دنیا کی نعمتوں ہی میں آرام تلاش کر رہے ہیں، ان کو آج تک آرام یعنی جسمانی آرام اور روح کے سکون کا فرق نہیں معلوم ہے۔ آج دنیا کو جسم کا آرام، ذہن کی عیاشی، یا پھر یہ کہ جسم کی لذتوں سے آگے روح کے سکون کا تجربہ ان کو فرق ہی نہیں معلوم ہے دو چیزوں کا۔ اور ہم اور آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے آرام کے راستے بھی بتائیں، روحانی سکون کا فرق بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، ہمیں سکون کی معرفت، سکون کی پہچان بھی اللہ نے دی، اور یہ سکون کہاں اور کیسے ملے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بتایا۔ اللہ نے بتایا ہم اور آپ کو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں جن کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ ساری دنیا والوں سے ہم یہ کہتے کہ دنیا والوں، ہو سکتا ہے کہ مادی اعتبار سے، دنیا کے اسباب کے اعتبار سے ہم سے زیادہ تم ترقی یافتہ ہو، ہماری زندگی کو بھی، نہ صرف تم نے اپنی زندگی کو بلکہ اپنی ایجادات، اکتشافات، نئی نئی چیزوں کی ایجاد کر کے تم نے اپنی زندگی کو بھی بہتر بنایا، ہماری زندگی کو بھی بہتر بنانے میں تم نے مدد کی ہے۔ لیکن دنیا والوں، آؤ، ایک چیز ایسی بھی ہے جو ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، وہ ہے سکون کی معرفت، سکون کی پہچان۔ اور یہ سکون کہاں سے ملتا ہے؟ اس کے راستے کی پہچان یہ ہمارے پاس ہے، آؤ ہم تم کو یہ دے دیں گے۔ تم نے ہمیں دیا دنیا کی بہت ساری ترقی، تم نے ہمیں دکھائی، اور تمہاری ایجادات سے ہم آج مستفید ہو رہے ہیں، تو آؤ ہمارے پاس بھی کچھ ہے، ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا، لیکن مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ ہم وہ نادان ہیں جن کے پاس یہ سہولت، یہ دولت، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین موجود ہے، لیکن دنیا کی دیکھا دیکھی ہم بھی دنیا کے عیش و آرام میں سکون تلاش کرنے جا رہے ہیں، دنیا ہی کے مال میں سکون تلاش کرنے جا رہے ہیں، دنیا ہی کی ترقی میں سکون ڈھونڈنے جا رہے ہیں، دنیا کے اسباب میں سکون ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، وہ اگر بھٹک رہے ہیں، وہ اگر بہک رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس دین نہیں، ان کے پاس کتاب و سنت کی رہنمائی نہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نور نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی روشنی نہیں، وہ بصارت اور بصیرت نہیں ہے جو انہیں ان حقیقتوں کو سمجھا سکے۔ وہ بہک رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ کہاں کی سمجھداری ہے، کہاں کی دانائی ہے کہ ہم اور آپ جنہیں اللہ نے دونوں چیزوں کا فرق بتایا ہے، ہم بھی سکون کی معرفت اور سکون کے اسباب کو جاننے کے باوجود سکون کے حصول کے لیے محنت کرنے کے بجائے دنیا میں جا کے اپنا سکون تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سے بڑا نادان اور ہم سے زیادہ نا سمجھ کون ہو سکتا ہے؟
بھائیو قرآن کی اس آیت کو آپ پڑھو، اللہ نے کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے. وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دل اطمینان پاتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سنو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. قرآن کی اتنی واضح بات ہے. دیکھیے ایک بات آپ کو معلوم ہے، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا، بچہ پیدا جب ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ، معمولی سا بچہ، شیرخوار بچہ، یہ جو بچہ ہے اپنی ہر ضرورت میں اپنی ماں کا محتاج ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے ماں ذرا نظروں سے اوجھل ہوئی وہ رونے لگتا ہے، ماں ذرا نظروں سے دور گئی پریشان ہونے لگتا ہے. اور اب جب تک وہ خود اپنے کام کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا، یعنی ماں سے بے نیاز نہیں ہو جاتا، وہ ذرا برابر دوری برداشت نہیں کر سکتا. اور اگر وہ بچہ مان لے کہ نہ صرف اس عمر میں بلکہ اپنے معاملات خود کھانے لگا ہے، پینے لگا ہے، قضاء حاجت کے بعد صفائی کے لیے ماں کی ضرورت نہیں محسوس کرتا ہے، اپنی چھوٹی موٹے ضرورتیں پوری کر لیتا ہے، اس عمر میں بھی وہ بچہ اپنی ماں سے دور ہو جائے، بچھڑ جائے، یا اللہ نہ کرے بچہ یتیم ہو جائے، باپ نہ رہے، ماں بھی انتقال کر جائے، لوگ اسے قابل رحم سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ، ترس آتا ہے اس بچے کو دیکھ کر، قابل رحم ہے یہ بچہ، اس لیے کہ یہ یتیم ہو گیا، اس کا سہارا چھن گیا. آپ یقین کرو اللہ تعالیٰ کے بندو، جس بندے کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ کٹ جائے وہ اس یتیم بچے سے زیادہ قابل رحم حالت میں ہے. اس لیے کہ اللہ سے جو تعلق کی دولت ہے، یہی دولت اصل میں انسان کو اندر سے آباد کرتی ہے، یہی دولت انسان کو اندر سے سکون دیتی ہے، اندر سے بھرتی ہے. یہی دولت انسان کی بہت بڑی دولت ہے. اور اسی تعلق کو ہمیشہ تجدید اس کی کرتے رہنا، اس تعلق کو تازگی بخشتے رہنا، اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے رہنا، یہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یہی ذکر اللہ ہے. اور اسی سے اصل میں انسان کی زندگی ہے. اسی لیے قرآن کے الفاظ میں اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اور یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو رب کا ذکر کرتا رہتا ہے اور دوسرا وہ بندہ جو رب کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی مثال. ذکر سے زندگی ملتی ہے، ذکر سے غفلت موت ہے. ایک ایمان والے کے لیے حقیقی معنوں میں موت ہے، اس کی روح کی موت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر ہم اور آپ غور کریں. یہ وہ معرفت ہے، یہ وہ اللہ نے پہچان، وہ علم ہمیں دیا ہے جس کی پہچان دنیا کو نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے فوائد میں جو باتیں کہیں بہت ساری، لیکن ان میں کی یہ بات کتنی اہم ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے زندگی اور موت سے تعبیر کیا، ذکر سے تعلق ہونے نہ ہونے کو اللہ کے نبی نے زندگی اور موت سے تعبیر کیا. اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں وہ مومن جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا عادی ہو جائے، وہ اگر کسی وقت ذکر نہ کرے تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے. مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں جیسے وہ مچھلی جسے پانی سے نکال کے باہر ڈال دیا گیا ہو، تو مچھلی بغیر پانی کے جیسے تڑپتی رہتی ہے، ذکر سے غافل ہونے والے انسان کا یہی حال ہوتا ہے. ذکر سے غافل ہونے والے انسان کا یہی حال ہوتا ہے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا. اتنی واضح آیت ہے، پھر اس کے بعد ہمیں سکون کی تلاش میں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اسے تنگی والی زندگی، مشقت والی زندگی ملتی ہے. وہ جو بے چینی، بے اطمینانی، بے قراری کی ہم بات کرتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے لیکن بے چینی ختم نہیں ہو رہی.
کئی بار لوگ آ کر یہ سوال کرتے ہیں سب ٹھیک ہے الحمدللہ بچے ٹھیک ہیں پڑھ رہے ہیں گھر بار بنایا ہے کاروبار سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے سب ٹھیک ہے لیکن کچھ تو ہے بڑی بے چینی ہے طبیعت میں بڑی گھبراہٹ رہتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ روح کو زمانے سے بھوکا رکھا ہے نہ اللہ سے تعلق کی طرف توجہ ہے نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنے کی فکر ہے اور نہ علم و حکمت سے اپنے سینے کو آباد کرنے علم کی روشنی سے اپنے آپ کو منور کرنے کی فکر ہے جب روح بھوکی ہوگی یہی میری اور آپ کی بے اطمینانی ہے روح کی بھوک کا نام اصل میں بے اطمینانی اضطراب ہے اور روح کو بھر دینا اندر سے کھلا دینا پلا دینا اس کی ضرورتوں کو پورا کر دینا یہ سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں عزیزان گرامی قدر آج جو بات مجھے کہنی تھی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں یہی ایک بنیادی فرق آج مجھے آپ کو یاد دلانا تھا کہ دیکھو اسلام نے آپ کو دنیا کمانے سے منع نہیں کیا آپ بنیادی ضرورتوں پہ بس کرتے ہیں یا اس سے آگے بڑھ کر دنیا کے جو واجبی ضروریات ہیں اس پہ بس کرتے ہیں یا مباح حد تک جائز حد تک دنیا کی ساری نعمتوں سے آپ مستفید ہوتے ہیں آپ کے لیے جائز ہے حرام نہیں قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ اتاری ہوئی اس پاکیزہ رزق کو اور اللہ تعالیٰ کی زینت کو تم پہ حرام کیا کسی نے نہیں کیا یہ حلال ہے آپ کے لیے لیکن ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا یہ دنیا ساری تمہاری قدموں میں آ جائے گی یہ زیادہ سے زیادہ مجھے اور آپ کو کچھ سہولتیں دلا پائے گی یہ میرے اور آپ کے جسم کو آرام دینے میں کامیاب ہو سکتی ہے لیکن حقیقی سکون روح کی ضرورت کو پورا کرنا اس دنیا کے بس میں ہے ہی نہیں اس کا تعلق اللہ سے تعلق اللہ کا ذکر علم و حکمت سے تعلق ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اسی لیے بھائیو ہماری اور آپ کی نسل نو کی جب ہم تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں بچوں کی تربیت میں یہ واضح فرق ہمیں ابتدا سے بتانا چاہیے کہ دنیا کماؤ تاکہ خود کھا کے 4 لوگوں کو کھلاؤ اور کسی کے سامنے کبھی کسی صورت میں محتاج نہ بننا پڑے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے بچوں کو قابل بناؤ پڑھاؤ لکھاؤ سب کچھ کرو لیکن ساتھ میں بچوں کو پہلے دن سے یہ سبق پڑھاؤ کہ بیٹا یہ ساری دنیا بھی تم اپنے قدموں میں ڈال لینے میں کامیاب ہو گئے تب بھی تم مکمل نہیں ہوگے تم ادھورے رہو گے تم مکمل اس وقت ہوگے جب اپنی روح کی ضرورتوں کو سمجھو اور جب اپنی روح کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے لگو گے تب جا کر تمہاری زندگی میں حقیقی سکون آئے گا یہ ہماری نئی نسل کی تربیت میں آنی چاہیے ظاہر بات ہے یہ کب ہوگا جب سب سے پہلے میرے اور آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئے اور ذہن و دماغ سے آگے بڑھ کر میری اور آپ کی زندگی میں نظر آئے بچے ہمیں دیکھیں کہ ہم ایک طرف دنیا بھی کما رہے ہیں دوسری طرف روحانی ضرورتوں کو بھی پورا کر رہے ہیں ہم دنیا کے مزے بھی لے رہے ہیں وہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر علم حکمت کے جو راستے وہاں سے بھی جڑے ہوئے ہیں تعلق باللہ سے بھی ہمارا رشتہ بڑا مضبوط ہے یہ ساری چیزیں جب بچے ہماری زندگی میں دیکھیں گے بچے بھی خود بخود یہ ساری چیزیں سیکھتے جائیں گے تو آج کی اس ملاقات میں مجھے آپ حضرات و خواتین کے سامنے یہی پیغام دینا تھا کہ خود اپنی زندگی کے لیے بھی اور اپنے بچوں کی زندگی کے لیے بھی اس جسم کی ضرورت اور اس روح کی ضرورت کے فرق کو سمجھیں اور روح کے سکون کو یا روح کی غذا کو زندگی کے حقیقی سکون کا ذریعہ سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں حقیقی سکون اپنانے لانے کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں فجزاکم اللہ خیر